الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی سید المرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ پڑھیے الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا نبی اللہ، الصلاة والسلام علیک یا حبیب اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ۔ پیارے بچوں اور ناظرین کرام، ایک مرتبہ پھر سے ہم حاضر ہیں درس اذکار نماز میں۔ تو درس اذکار نماز میں ہم اذکار نماز کو مختصر قواعد تجوید اور ترجمے کے ساتھ الحمدللہ پڑھنا سیکھ رہے ہیں۔ اس میں ہم نے سبحانہ اور اعوذ باللہ، بسم اللہ اور الحمدللہ الحمدللہ رب العالمین، سورہ فاتحہ وغیرہ کو ہم نے پڑھنا سیکھ لیا تھا، اور آج جو ہے ہم سورہ اخلاص کو پڑھنا سیکھیں گے، کیونکہ نماز میں سورہ فاتحہ کے بعد کوئی سورت ملائی جاتی ہے، تو مثال کے طور پر ہم اسے قل هو اللہ شریف ملائیں گے انشاءاللہ تبارک و تعالیٰ، اور اسے پڑھنا سیکھیں گے کیسے پڑھا جائے گا، ٹھیک ہے، کہ تجوید و قرات کے مطابق سورہ اخلاص کو کیسے پڑھا جاتا ہے اور اس کا ترجمہ کیا ہے۔ تو اس کو سمجھتے ہیں۔ سب سے پہلے قل هو اللہ احد میں سب سے پہلا ہمارا جو کلمہ ہے وہ قل ہے، تو قل کو سمجھیں۔ قل میں سب سے پہلا حرف جو ہے ہمارا قاف ہے۔ کیا ہے؟ قاف۔ تو قاف جو ہے یہ زبان کی جڑ اور تالو کے نرم حصے سے مل کر ادا ہوتا ہے۔ کہاں سے ادا ہوتا ہے؟ زبان کی جڑ اور تالو کے نرم حصے سے۔ جب آپ لگائیں گے زبان کی جڑ کو تالو کے نرم حصے سے جب لگائیں گے تب آپ کا قاف ادا ہوگا۔ کیا ادا ہوگا؟ قاف۔ تو قاف کو اور پھر لام ساکن ہے، تو کس طرح سے پڑھیں گے؟ قل۔ کیسے پڑھیں گے؟ قل۔ اچھا، قل کے معنی تو ہوتے ہیں کہ تم کہو۔ کیا معنی ہوتے ہیں؟ تم کہو۔ اگر کسی نے قاف کو چھوٹا کاف پڑھ دیا اور کہا کل، کیا کہا؟ کل، تو اس کے معنی آئیں گے تم کھاؤ۔ کیا معنی آئیں گے اس کے؟ تم کھاؤ۔ اب واحد میں سے بولیں گے تو کھا، بات سمجھ رہے ہیں آپ؟ ادباً بولتے ہیں تم کھاؤ یا تم کہو، تو کیا ہو جائے گا یہ؟ تو کھا یا تم کھاؤ۔ اور اصل کیا ہے؟ قاف سے جب بولا گیا تو کیا ہے؟ تم کہو۔ کیا ہے؟ تم کہو۔ تو کتنا معنی میں ڈفرینس پیدا ہو رہا ہے، کتنا خراب ہو جا رہا ہے معنی۔ کہاں اللہ تبارک تعالیٰ اپنے محبوب سے فرما رہا ہے کہ تم کہو، اور اگر کوئی بڑے قاف کے بجائے چھوٹے قاف سے کہہ دے رہا ہے کل، تو اس کا مطلب ہوتا ہے تم کھاؤ۔ تو غلط ہو گیا نہیں ہو گیا؟ تو اس لیے یہ سیکھنا ضروری ہوتا ہے کہ کون سے حرف کا کیا مخرج ہے اور کس طرح سے وہ حرف ادا ہوگا۔ تو قاف کے بارے میں کیا بتایا کہ زبان کی جڑ اور تالو کے نرم حصہ، وہاں سے ہمارا جو ہے قاف ادا ہوتا ہے۔ تو کیسے پڑھیں گے اس کے؟ قل۔ کیسے پڑھیں گے؟ قل۔ اب هو اللہ، تو ہو ہا پہ پیش ہے، بغیر کھینچے پڑھیں گے، واو پہ زبر ہے، بغیر کھینچے پڑھیں گے، اور لام اللہ پہ کھڑا زبر ہے اور اس سے پہلے زبر ہے واو پر۔ تو یہ قاعدہ ہے کہ لام اللہ سے پہلے جو حرف ہے اس پر اگر زبر پیش ہوگا تو اللہ کا لام پر یعنی موٹا کر کے پڑھیں گے۔ اللہ کے لام سے پہلے بالے حرف پر زبر یا پیش ہوگا تو اللہ کے لام کو کیسے پڑھیں گے؟ پر کر کے پڑھیں گے۔ تو یہاں پر اللہ کا لام پر کر کے پڑھا جائے گا۔ کیسے پڑھا جائے گا؟ هو اللہ۔ کیسے پڑھیں گے؟ ٹھیک ہے، هو اللہ یہ صحیح نہیں ہے، هو اللہ یہ تجوید کے حساب سے صحیح نہیں ہے۔ تجوید کے حساب سے کیسا ہوگا؟ هو اللہ۔ کیسے؟ ہاں، زبان کو تالو پر لگا کر بلند کریں گے آواز کو، هو اللہ۔ ٹھیک ہے، ہا پر پیش ہے تو ہا کو بغیر کھینچے پڑھیں گے، هو اللہ۔ اگلا کلمہ ہمارا احدن۔ کیا ہے؟ احدن۔ تو حمزہ پر زبر ہے اور حمزہ کو بغیر کھینچے پڑھیں گے اور تحقیق سے پڑھیں گے۔ ہا پر زبر ہے تو ہا کو بغیر کھینچے پڑھیں گے اور ہا کا مخرج درمیان حلق ہے۔ کیا ہے؟ درمیان حلق۔ دال پر دو پیش ہیں تو پڑھ رہے ہیں احدن۔ کیا پڑھ رہے ہیں؟ احدن۔ اور اگر ہم دال پر ٹھہر جاتے ہیں، کیونکہ آگے آیت ہے گول والی، گول والی آیت کیا ہوتی ہے کہ یہ وقف پورا ہونے کی علامت کہتے ہیں اسے۔ حقیقت میں یہ بھی علامت ہے، اور کائی کی علامت ہے؟ وقف تام کی علامت ہے، جملہ پورا ہو جانے، مکمل ہو جانے کی علامت ہے، آیت پورا ہو جانے کی علامت ہے۔ تو یہاں پر ٹھہرنا چاہیے۔ تو احدن ہے تو جب ہم ٹھہریں گے تو دونوں پیش گرا دیں گے۔ کیسے پڑھیں گے؟ احد۔ کیسے پڑھیں گے؟ ہاں، دو پیش ہوتے ہیں تو گر جاتے ہیں، دو زیر ہوتے ہیں تو بھی انہیں بھی گرا دیتے ہیں، ایک زبر ایک زیر ایک پیش ہوتا ہے تب بھی گرا دیتے ہیں، دو زبر اگر ہوتے ہیں تو اس کو ایک الف سے بدل کر پڑھا جاتا ہے۔ تو یہاں پر دو پیش ہیں تو دونوں پیش کو گرا دیں گے۔ کیسے پڑھیں گے؟ احد۔ کیسے پڑھو گے؟
احد، تو پورا کیا ہوا؟ قل هو اللہ احد، ٹھیک ہے۔ اب قل هو اللہ احد اس کا ترجمہ ہوتا ہے تم فرماؤ وہ اللہ ایک ہے۔ اس کا ترجمہ کیا ہوتا ہے؟ ہاں، تم فرماؤ وہ اللہ ایک ہے۔ پھر اگلا ہمارا جو ہے آیت ہے اللہ الصمد، اللہ الصمد، تو اللہ میں بھی لام اللہ سے پہلے زبر ہے حمزہ پر، تو یہاں پر بھی اللہ کا لام کیسا پڑھا جائے گا؟ پر پڑھا جائے گا، اور حمزہ پر زبر ہے بغیر کھینچے پڑھیں گے، ہاں پر پیش ہے بغیر کھینچے پڑھیں گے، تو کیسے پڑھیں گے؟ اللہ، کیسے پڑھیں گے؟ اللہ۔ اب الصمد میں ملاتے ہیں تو ہا کو صاد میں ملا دیں گے، صاد موٹا پڑا جائے گا، اور صاد پہ تشدید، تو صاد کو دو بار پڑھیں گے۔ کتنے بار پڑھیں گے؟ ایک بار اپنے پہلے والے حرف سے ملا کر اور ایک بار اپنی حرکت کے ساتھ کچھ رک کر، تو کیسے پڑھیں گے؟ اللہ الصمد، ٹھیک ہے۔ صاد پہ زبر، میم پہ زبر اور دال پر پیش ہے تو کوئی بھی حرف کھنچے گا نہیں۔ اللہ الصمد، یہاں پر بھی اگر ہم ٹھہر جاتے ہیں کہ گول والی آیت ہے تو یہاں پر بھی پیش کو گرا دیں گے، ہو جائے گا سمد، کیا ہو جائے گا؟ تو پورا کیا ہوا؟ اللہ الصمد۔ ہاں، اللہ الصمد کا کیا معنی ہے؟ کہ اللہ بے نیاز ہے، اللہ بے نیاز ہے، ٹھیک ہے۔ اب نیچے آ جاتے ہیں لم یلد، تو لم پہ لام پہ زبر ہے بغیر کھینچے پڑھیں گے، میم پہ جزم ہے اور اس کے بعد یا ہے۔ میم کا قاعدہ یہ بتایا تھا کہ میم کے بعد میم آ جائے تو ٹھہر کے پڑھتے ہیں، میم کے بعد با آ جائے تب بھی ٹھہر کے پڑھتے ہیں۔ میم کے بعد میم آتی ہے تو ادغام ہوتا ہے، اور میم کے بعد با آتا ہے حرف تو کیا ہوتا ہے؟ اخفا ہوتا ہے، اور دونوں جگہ ٹھہر کے پڑھا جاتا ہے، نہیں ایسے پڑھا جاتا ہے لم، ٹھیک ہے۔ اگر میم یا با ہوتی، اب یہاں پر میم کے آگے میم بھی نہیں ہے با بھی نہیں ہے تو بغیر رکے پڑھیں گے لم یلد، کیا پڑھیں گے؟ اگر کسی نے پڑھا لم یلد تو یہ تجوید کے اعتبار سے کیا ہوا؟ غلط ہوا، تجوید کی پڑھائی کے اعتبار سے کیا ہو جائے گا؟ یہ غلط ہو جائے گا۔ تو یہاں پر لم یلد نہیں پڑھنا بلکہ پڑھنا ہے لم یلد، کیا پڑھنا ہے؟ کیا پڑھنا ہے؟ لم یلد۔ یلد میں یا بھی نہیں کھینچیں گے، لام بھی نہیں کھینچیں گے، دال میں قلقلہ ہوگا، دال میں کیا ہوگا؟ قلقلہ۔ قلقلہ کے معنی کیا ہیں؟ جنبش، جس حرف کے اندر پڑھنے اس میں جنبش ہو، آواز لوٹتی ہوئی محسوس ہو۔ آواز کیسی محسوس ہو؟ لوٹتی ہوئی۔ مخرج کے اندر حرف جب ادا کر رہے ہیں حرف کو تو وہاں پر چپکے نہیں بلکہ ہٹ جائے، وہاں سے کیا ہو؟ ہٹ جائے، زبان وہاں سے مخرج سے ہٹ جائے۔ تو دال کا مخرج جب ادا کریں گے تو دال زبان کو اس کے مخرج میں ٹکا کے نہیں رکھنا ہے بلکہ ہٹا دینا ہے، تو وہاں پر قلقلہ ہو جائے گا لم یلد۔ ہاں، دال کا مخرج کیا ہے؟ نوک زبان سامنے والے دانتوں کی جڑ، نوک زبان سامنے والے دانتوں کی جڑ۔ جب ہم نوک زبان سامنے والے دانتوں کی جڑ سے لگائیں گے تو وہ لگا کے نہیں روکنا ہے بلکہ لگانے کے بعد کیا کر لینا ہے؟ ہٹا لینا، تب ہمارا قلقلہ ہو جائے گا۔ تو کیا ہو جائے گا؟ لم یلد۔ اور ولم یولد، تو واو پر زبر ہے بغیر کھینچے پڑھیں گے، لام پر زبر ہے بغیر کھینچے پڑھیں گے، میم پر وہی قاعدہ جو ادھر تھا کہ میم کا یہاں پر بھی اظہار ہوگا، کیا ہوگا؟ یہاں پر بھی میم کا اظہار ہوا تھا، یہاں پر میم کا اظہار ہوگا، وہاں پر بھی میم پہ بغیر ٹھہرے پڑے تھے آگے بڑھ گئے تھے، یہاں پر بھی میم پر بغیر ٹھہرے آگے بڑھ جائیں گے۔ یولد، تو یا واو پیش یو ہے، تو واو سے پہلے اگر پیش ہوتا ہے تو کیا کہتے ہیں؟ واو مدہ کہتے ہیں، کیا کہتے ہیں؟ واو مدہ۔ تو واو مدہ کو ایک الف کے برابر کھینچ کے پڑھا جاتا ہے، کتنے کھینچ کے پڑھا جاتا ہے؟ ایک الف کے برابر کھینچ کے پڑھا جائے گا۔ تو یہاں پر یو ایک الف کے برابر کھینچیں گے، لد پر لام پر زبر ہے بغیر کھینچے پڑھیں گے، دال میں پھر قلقلہ ہو جائے گا۔ تو پورا کیسے پڑھیں گے؟ ولم یولد، ٹھیک ہے۔ تو لم یلد ولم یولد، اس کا ترجمہ کیا ہوتا ہے؟ اس کا ترجمہ ہوتا ہے لم یلد کا معنی ہے نہ اس کی کوئی اولاد، لم یلد یعنی اللہ کی کوئی اولاد نہیں ہے، تو اس کا ترجمہ کیا؟ نہ اس کی کوئی اولاد، ولم یولد اور نہ وہ کسی سے پیدا ہوا، اور نہ وہ کسی سے پیدا ہوا، بات سمجھ رہے ہیں؟ اس کا ترجمہ یہ ہے، اور نہ وہ کسی سے، کون؟ اللہ، اللہ نے سب کو پیدا کیا ہے، اللہ کو کسی نے پیدا نہیں کیا، تو ولم یولد ہو گیا۔ ولم یکن لہ کفوا احد، تو یہاں پر بھی واو پر زبر ہے بغیر کھینچے پڑھیں گے، پھر لم کا قاعدہ آپ کو سمجھا دیا۔ یکن یہاں پر زبر ہے، کاف پر پیش ہے، بیچ میں نون پر جزم ہے، اور اس کے نون کے بعد والے لام پر تشدید ہے، کیا ہے؟ تشدید ہے۔ تو نون ساکن کا قاعدہ یہ ہے کہ نون ساکن کے بعد اگر حروف یرملون میں سے کوئی حرف آ جاتا ہے تب ادغام کرتے ہیں، کیا کرتے ہیں؟ ادغام۔ تو حروف یرملون میں سے یہاں پر نون کے بعد لام آ گیا ہے، کیا آ گیا ہے؟
لام آ گیا ہے تو نون کو چھوڑ کر لام کو پڑھا جائے گا، کل پڑھیں گے، کل، کن نہیں بلکہ کل پڑھیں گے، یا کن نہیں پڑھا جائے گا بلکہ یکل پڑھا جائے گا۔ کیا پڑھا جائے گا؟ یکل۔ نون کو چھوڑ دیں گے کیونکہ نون کے بعد والے حرف پر تشدید ہے۔ عام طریقے سے یہ سمجھ سکتے ہیں کہ نون کے بعد والے حرف پر کیا ہے؟ تشدید ہے، تو نون کو چھوڑ دیں گے، وگرنہ قاعدہ یہ ہے کہ نون ساکن کے بعد اگر حروف یرملون میں سے کوئی حرف آ جاتا ہے تو ادغام کرتے ہیں۔ بات کیا کرتے ہیں؟ ادغام۔ اور یہاں پر ادغام تام ہوگا۔ کون سا ہوگا؟ ادغام تام، کیونکہ نون کا کچھ بھی باقی نہیں رہ رہا۔ بات سمجھ رہے ہیں؟ نون کی ذرہ برابر بو بھی باقی نہیں رہ رہی ہے، اس کی وجہ سے یہاں پر کیا ہوگا؟ ادغام تام ہوگا۔ یکل پڑھیں گے، یکل، ولم یکل۔ لہو، لام پر زبر ہے، ہا پہ الٹا پیش ہے، تو لام کو تو کھینچنا نہیں ہے، ہا پر الٹا پیش ہے، تو ہا ایک یعنی الٹا پیش جو ہے حروف مدہ کے قائم مقام ہے، کہا کہ حروف مدہ کے قائم مقام، تو اس کو بھی ایک الف کے برابر ہم کھینچ کے پڑھیں گے۔ کیسے پڑھیں گے؟ ایک الف کے برابر کھینچ کے پڑھیں گے، تو کیسے پڑھا جائے گا؟ لہو، ٹھیک ہے۔ کفون، کا پر پیش ہے بغیر کھینچے، فا کو بھی بغیر کھینچے، واو پر دو زبر ہیں، یہ بھی بغیر کھینچے پڑھا جائے گا، تو کیسے پڑھیں گے؟ کفون۔ اب دو زبر، دو زیر، دو پیش کو تنوین کہتے ہیں۔ کیا کہتے ہیں؟ تنوین۔ جس طرح سے نون کا قاعدہ ہوتا ہے اسی طریقے سے تنوین کا قاعدہ ہوتا ہے۔ نون ساکن اور تنوین کے بعد اگر حروف حلقی میں سے کوئی حرف آ جاتا ہے تو اظہار کرتے ہیں، اور حروف یرملون میں سے کوئی آ جاتا ہے تو ادغام کرتے ہیں۔ تو یہاں پر یعنی نون ساکن تو ادھر تھا، یہاں پر تنوین ہے، تنوین کے اندر نون ساکن نہیں ہوتا ہے، تو اب یعنی تنوین کے بعد یہاں پر حمزہ آ رہا ہے۔ کیا آ رہا ہے؟ حمزہ، جو کون سے حروف میں سے ہے؟ حروف حلقی میں سے ہے، کائے میں سے ہے؟ ویسے ہم تنوین میں اخفا کرتے ہیں، کیا کرتے ہیں؟ اخفا کرتے ہیں، ادغام کرتے ہیں، اقلاب کرتے ہیں۔ اگر یہاں پر حمزہ نہیں ہوتا، کوئی اور حرف ہوتا یعنی حروف اخفا میں سے ہوتا تو ہم پڑھتے کفوان، کیا پڑھتے؟ مگر یہاں پر حروف حلقی میں سے حمزہ آ گیا تو کیا پڑھیں گے؟ کفوان۔ کیا پڑھیں گے؟ ہاں، اب یہاں پر تنوین کے نون کا ہم اظہار کریں گے، تنوین کے نون کا کیا کریں گے؟ اظہار کریں گے، تو کفوان پڑھا جائے گا، کفوان۔ کیا پڑھا جائے گا؟ کفوان۔ اب آگے اگلا کلمہ ہے احدن، تو حمزہ پر زبر ہے بغیر کھینچے پڑھیں گے، ہا پر بھی زبر ہے بغیر کھینچے پڑھیں گے، ہا کا مخرج درمیان الگ ہے، دال پہ دو پیش ہیں تو یہ بغیر کھینچے پڑھیں گے، تو احدن پڑھا جائے گا۔ اب یہاں پر آیت ہے تو اگر ہم اس پہ ٹھہر جاتے ہیں تو دونوں پیش ہمارے گر جائیں گے اور ہو جائے گا احد۔ کیا ہو جائے گا؟ احد۔ تو پوری آیت کیا ہوئی؟ وَلَمْ يَكُنْ لَهُ كُفُوًا أَحَدٌ۔ ہاں، اس کا ترجمہ کیا ہے؟ وَلَمْ يَكُنْ لَهُ كُفُوًا أَحَدٌ کا ترجمہ ہے، اور نہ اس کے جوڑ کا۔ کہ ایک بار اور پڑھ لیتے ہیں، قُلْ هُوَ اللَّهُ أَحَدٌ۔ ترجمہ تم فرماؤ اللہ ایک ہے، اللہ الصمد، اللہ بے نیاز ہے، لم یلد ولم یولد، نہ اس کی کوئی اولاد اور نہ وہ کسی سے پیدا ہوا، ولم یکن لہ کفوا احد، اور نہ اس کے جوڑ کا۔ ٹھیک ہے، یہ آپ نے الحمدللہ اذکار نماز میں اب سورہ اخلاص تک پہنچ گئے، یعنی آپ نے سبحانہ، اعوذ باللہ، بسم اللہ، سورہ فاتحہ اور سورہ اخلاص آپ نے پڑھ لی۔ اس کے بعد جو ہے اور دوسرے اذکار شروع ہوں گے تو وہ انشاءاللہ تبارک و تعالیٰ پڑھائے جائیں گے۔